سامعین محترم، حاضرین ذی وقار، سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور جو اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ان میں سے اکثر ایسے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ ایمان لانے والوں میں سے اکثریت ان کی ہے کہ جو ایمان لا کر کلمہ پڑھ کے بھی شرک کرتے ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں آج آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو رب کا انکار کرتے ہیں۔ دنیا میں رب کا انکار کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہے، کہ جن کے نزدیک رب، خدا، گاڈ کوئی وجود نہیں رکھتا، ان کی تعداد بڑی مٹھی بھر ہے، جبکہ دنیا کی اکثریت ایسے لوگوں کی ہے کہ جو رب کے وجود کو مانتی ہے لیکن اس کے ساتھ شریک ٹھہراتی، شرک کی گمراہی میں مبتلا ہے۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ رب اکیلا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ یہ فلاں فلاں بھی اختیارات میں، اس کی صفات میں کچھ نہ کچھ شراکت داری رکھتے ہیں، کچھ نہ کچھ شریک ہیں۔ یہ مفہوم ہے اس آیت کا، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، لوگوں کی اکثریت اللہ پر ایمان لا کے، اللہ کو مان کے، کلمہ پڑھ کے، اس کے باوجود بھی شرک کرتی ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے کلمہ گو مشرک، جو کلمہ پڑھ کے بھی شرک کرتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر کے بھی شرک کرتا ہے۔ حالانکہ کلمہ جو ہے اسلام کی بنیاد ہے، کلمہ ایمان کی اساس ہے، کلمہ جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ احادیث میں آتا ہے کلمے کے بارے میں، مفاتیح الجنت شہادت اللہ الہ الا اللہ، جنت کی چابی اور جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ ہے۔ اٹ مینس کہ جس نے کلمہ کی گواہی دے لی، لا الہ الا اللہ کو پڑھ لیا، مان لیا، اس کے پاس جنت کی چابی آ گئی، وہ تالا کھولے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ مشہور حدیث آپ نے اکثر سن رکھی ہے کہ جس شخص کی یہ روٹین ہے کہ جب بھی وضو کرے کلمہ شہادت کی گواہی دے، جب بھی وضو کرے کلمہ شہادت پڑھتا ہے، اس کو یہ اعزاز و انعام دیا جاتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ کلمہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ بلکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، ما نجات ھذا الامر، قیامت کو نجات کیسے ملے گی؟ قیامت کی ہولناکی حالات و واقعات قرآن میں پڑھے سنے ہیں، بڑا ڈر لگتا ہے۔ یہ بتائیے کوئی ایک نسخہ دیجئے کہ جس سے قیامت کو نجات مل سکے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا جواب سنیے گا۔ آپ نے فرمایا من قبل منی الکلمہ،
جو بندہ مجھ سے وہ کلمہ حاصل کر لے، قبول کر لے، التی عرضت علی عمی فردہ فہی لہ نجا، وہ کلمہ جو میں نے اپنے چچا ابو طالب کے سامنے پیش کیا تھا لیکن چچا نے انکار کر دیا تھا، وہ کلمہ اگر کوئی شخص مجھ سے قبول کر لیتا ہے، حاصل کر لیتا ہے، دل و جان سے مان لیتا ہے، فہی لہ نجاتن، قیامت کو نجات اسی کو ملے گی۔ تو کلمہ نجات ہے، اساس ہے، بنیاد ہے۔ اور کس قدر نجات ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث بھی آپ سن لیں تو مفہوم اور کلیئر ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنی مجلس میں موجود ہیں، صحابہ کو اپنے اقوال ذری سے نواز رہے ہیں۔ اس میں آپ نے فرمایا ما من یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقا من قلبہ، جو شخص بھی سچے دل سے کلمہ شہادت کی گواہی دے لے، اللہ کی توحید اور میری رسالت کی گواہی دے لے سچے دل سے، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا، جنت میں ضرور جائے گا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر وہ چوریاں بھی کرتا ہو، بدکاریاں بھی کرتا ہو، اس کے باوجود بھی جنت میں جائے گا کلمہ پڑھ کے؟ نبی اسلام نے 3 مرتبہ کہا ہاں، چاہے وہ چوریاں بھی کرتا ہو، بدکاریاں بھی کرتا ہو، کلمہ اس نے پڑھا ہوا ہے سچے دل سے، جنت میں ضرور جائے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں اس کو پھینکا جائے گا، جب سزا پوری ہوگی تو نکال دی جائے گا، لیکن جنت میں ضرور جائے گا۔ اسی طرح وہ مشہور حدیث بطاقہ کہ 99 رجسٹر گناہوں کے ایک پلڑے میں، اور صرف ایک چھوٹی سی پرچی جس پر کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت لکھا ہوا ہے، وہ ایک پلڑے میں 99 رجسٹر اس ایک پرچی کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ ایک پرچی زیادہ وزنی اور بھاری نکلی۔ یہ اس قدر پاور ہے، اس قدر تاثیر ہے، اس قدر اساس اور بنیاد ہے کلمہ، کلمہ توحید، کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت۔ یہ جو کلمہ ہے یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ لیکن سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 نے ہمارے سامنے ایک اور کہانی کھول دی۔ اس نے کہا کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ، کلمہ پڑھنے میں بھی فرق ہے نا، کلمہ پڑھنے میں بھی، بولیے گا ذرا، فرق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جیسے مرضی کلمہ پڑھ لیا، بس ایک الفاظ ہی دہرانے نا، جنت پکی ہوگی جو مرضی کرو، نہیں۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ بھئی کلمہ پڑھنے میں بھی فرق ہے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، لوگوں کی اکثریت، میجورٹی ایسی ہے کہ جو کلمہ پڑھ کے بھی مشرک کے مشرک رہے۔ کلمہ کا مطلب تو یہ تھا نا کہ شرک چھوڑ دو۔ یہ جو میں نے حدیثیں آپ کے سامنے رکھی ہیں نا کلمے والی، ہرگز کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد، جیسے حدیث میں آیا کہ کوئی بھی گناہ کرے گا جنت میں ضرور جائے گا، ہرگز کوئی یہ نہ سمجھے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے شرک بھی کیا پھر بھی جنت میں جائے گا، پھر اس کے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں، اس کے کلمے کی کوئی ویلیو نہیں، اس کے کلمے کی کوئی حیثیت نہیں۔ جو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی کسی نہ کسی درجے میں، کسی نہ کسی جگہ پہ شرک کا مرتکب ٹھہرا، اس کے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں۔ جو گناہوں کی بات ہوئی نا وہ دوسرے گناہ ہیں، چاہے چوریاں کرتا ہو، بدکاریاں کرتا ہو، حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ شرک سے ہٹ گئے، اللہ چاہے تو معاف کر دے۔ لیکن اگر شرک اگر پلے پڑ گیا ہے تو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کی معافی نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ آیت آ کے ہمیں ایک بڑا مفہوم دے رہی ہے کہ کلمہ پڑھ کے کلمے کے تقاضوں پر پورا اترے۔ جیسے نبی اسلام نے کوہ صفا پہ کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور وہ مکہ کے مشرک جو ہیں وہ دنیا پرست تھے، نفع نقصان کو جانتے پہچانتے تھے، بس یہ کلمہ ہی پڑھنا نا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، ٹھیک ہے کامیابی مل جائے گی، اوکے دیٹس گڈ۔
کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا نا کامیابی مل جائے گی، اور کیا چاہیے؟ لیکن وہ کیوں بگڑ گئے؟ کیوں آگے سے بدتمیزی کرنے لگے؟ کیوں رسول اللہ کے خلاف آوازیں اٹھانے لگے؟ کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ یہ صرف زبان سے نہیں پڑھنا، اس کے پیچھے اور بھی تقاضے ہیں، آداب ہیں، شرائط ہیں، صرف زبان سے پڑھ کے چھٹی نہیں ملے گی۔ یہ غلط فہمی، یہ شیطان نے ہمیں پٹی پڑھا دی کہ بس منتر ہے رٹا رٹایا، بس زبان سے لے آؤ، ادا کر دو، اس کے بعد جو مرضی کرو تمہاری چھٹی ہے۔ یہ غلط فہمی ہمارے ذہنوں میں شیطان نے ڈالی، وگرنہ وہ لوگ تو سمجھ گئے تھے، اس لیے تو بگڑ گئے۔ اس لیے جن کو صادق امین کہتے تھے، اسی ہستی کو مجنون دیوانہ پتہ نہیں کیا کچھ کہنے لگ پڑے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس لیے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، لوگوں کی اکثریت ایسی ہے کہ کلمہ پڑھ کے بھی مشرک کے مشرک رہے، لہذا ان کو ان کے کلمے کا کوئی فائدہ نہیں، ان کے کلمے کی کوئی حیثیت نہیں، ان کے کلمے کی کوئی ویلیو نہیں۔ اس لیے اور اس طرح کے لوگ ہمارے معاشرے میں کئی جگہوں پہ پھیل رہے ہیں، اور دن رات پھیل رہے ہیں، ہمارے گھروں میں، ہمارے ارد گرد، ہمارے رشتہ داروں میں، جو کلمہ پڑھ کے بھی مشرک۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ چند مثالیں نوٹ کیجئے گا۔ مصیبت آ گئی، بیماری آ گئی، تکلیف آ گئی، بندش ہو گئی، کسی بھی قسم کے نقصان کا سامنا کرنا پڑ گیا، سب سے پہلا کام یہ کیا کرے گا؟ ایک چھلا باندھے گا، ایک دھاگا باندھے گا، 3 4 تویز لٹکائے ہوئے ہوں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ توحید ہے؟ یہ وہ کر رہا ہے جو کلمہ پڑھنے والا ہے، کسی ملحد کی بات نہیں کر رہا، کسی سیکولر، کسی لبرل کی بات نہیں کر رہا میں، یہ اس کی بات کر رہا ہوں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے۔ یہ اس کی بات ہو رہی ہے جو اشہد ان لا الہ کی گواہی دیتا ہے، جو دن رات نمازوں میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے، جو التحیات للہ والصلوات للہ جس کی زبان تھک رہی ہے یہ پڑھ پڑھ کے، یہ وہ کرتا ہے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ ذرا سی بات آئی، یہ دھاگے، یہ چھلے، یہ کڑے، کیا مقصد ہے ان کا؟ کیا سائنس ہے ان کے پیچھے؟ کیا مائنڈ سیٹ ہے اس کے پیچھے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں پیتل کا چھلا پہنا ہوا ہے۔ نبی اسلام نے اس کو بلایا اور پوچھا ما لہذا، یہ کس مقصد کے لیے پہنا ہے، کیوں پہنا ہے؟ کہتا یا رسول اللہ من الواہنہ، مجھے ایک خاص قسم کی بیماری لگ گئی ہے، اس کی وجہ سے پہنا ہوا ہے۔ نبی اسلام کے الفاظ سنیے، مسند احمد کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا انزعها فانها لا تزيدك الا وهنا، اس کو ابھی اتار دو وگرنہ یہ تمہاری بیماری میں مزید اضافہ کرے گا۔ اور آگے فرمایا اگر تو اسی حالت میں مر گیا اور تو نے پہنا ہوا ہے، اللہ کے دربار میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب کلمہ تو اس نے پڑھا ہوا ہے، ہم نے تو سن رکھا ہے نا، کلمہ پڑھ لیا بس جنت پکی ہو گئی، لیکن کلمہ پڑھنے میں فرق ہے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ دیکھیں کسی کو کوئی بیماری ہے، اس بیماری کے لیے وہ میڈیسن لیتا ہے تو بات سمجھ آ رہی ہے، احتیاطی تدابیر اپنا رہا ہے تو بات سمجھ آ رہی ہے، اپنی میڈیکل رپورٹس کرا رہا ہے تو بات سمجھ آ رہی ہے۔ ایک لوہے کی چیز پہننے سے کیا ملے گا، یا اس دھاگے سے یا اس چھلے سے کیا بیماری میں تاثیر یا کیا فرق پڑے گا، تعلق کیا ہے اس کا؟ اور بلکہ ہمارے ہاں ایک اور بھی رواج ہے، بچہ پیدا ہوئے ابھی ایک دن دوسرا دن ہوا ہے، لیکن آپ اس کو دیکھیں ذرا 3 4 تویز اس کو باندھے ہوتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے، کس وجہ سے، اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے، نیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے؟ اور حدیث سنیے گا، نبی اسلام نے فرمایا من تعلق تمیمتا فلا اتم اللہ لہ، جس بندے نے تعویذ لٹکایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے فلا اتم اللہ لہ، اللہ کبھی بھی اس کی مراد پوری نہ کرے۔ رسول اللہ کی بد دعا، اس کے بعد بات کیا رہ جاتی؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کو دیکھا کہ اس کو بخار تھا، کہ بخار کی وجہ سے اس نے ایک دھاگا پہنا ہوا تھا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ اس کا بازو پکڑا اور دھاگا کاٹ دیا، اور انہوں نے وہاں پہ آیت پڑھی، سورہ یوسف کی آیت نمبر 106، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ ایمان اللہ پہ
کلمہ اللہ کا اور اعتبار توکل ان دھاگوں کے اوپر، اس سے بڑا شرک کیا ہو سکتا ہے؟ اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو کچھ اور بھی حقائق آپ کے سامنے رکھوں. کچھ لوگ امام ضامن باندھیں گے. امام ضامن کسے کہتے ہیں؟ ایک سکہ لیں گے، اس کو کسی ٹاکی کے اندر دھاگے کے اندر لٹکا کے باندھ کے یہاں پہ کہ فلاں امام ہمارا ضامن ہو گیا، وہ ہماری حفاظت کرے گا. وہ امام جو صدیوں پہلے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں وہ آج اس کی حفاظت کریں گے. ذرا مسلمانوں ذرا گونج کے بولو، حفاظت کرنے والا کون؟ یہ دھاگے، یہ ٹاکیاں، یہ سکے تمہاری حفاظت کریں گے؟ کیا سوچ ہے تمہاری؟ کس طرح کے عقیدے تمہارے؟ ان عقیدوں سے تم جنت لینا چاہتے ہو؟ ان عقیدوں سے رسول اللہ کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی پینا چاہتے ہو؟ اور تمہاری چاہت دیکھو اور تمہاری سوچ دیکھو، کبھی زہر پی کر بھی کسی کو شفا ملی ہے؟ اس طرح کی سوچ، اس طرح کا عقیدہ. اور عبداللہ بن عمر کی بات سنو. عبداللہ بن عمر سے بڑھ کے کیا کوئی متبع سنت ہو سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا تھا وما ابالی ما اتیت ان تعلقت تمیمتن، اگر میں ایک تعویذ باندھ لوں، عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں اگر میں ایک تعویذ باندھ لوں اس کے بعد مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، جو مرضی گناہ کرتا رہوں. کیا مطلب ہے؟ کہ اس کے بعد کسی اور گناہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کی ناراضگی اور غضب کے لیے یہی گناہ کافی ہے، اس کے بعد کسی اور گناہ کی ضرورت نہیں ہے. تو جناب یہ کام ہمارے معاشرے میں وہ لوگ کر رہے ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، جو کلمہ کی گواہی دیتے ہیں، جبکہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کو جو اللہ نے عقیدہ سکھایا سورہ زمر میں فرمایا قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، اے نبی ان سے پوچھو جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، جن کی تم اللہ کے سوا مرادیں مانگتے ہو، جن پر اعتبار و توکل کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کے، ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ، اگر میرا اللہ میرے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کر لے، نقصان کا ارادہ کر لے، هل ہن کاشفات ضرہ، ان میں سے کون ہے جو اس نقصان کو دور کر سکے مجھ سے، او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتی، کہہ دیجئے ان سے پوچھئے اگر میرا رب، میرا اللہ مجھے کوئی رحمت، کوئی فائدہ، کوئی خیر، کوئی خوشی پہنچانا چاہے، کون ہے اس خوشی کو روک سکے؟ قل حسبی اللہ، کہہ دیجئے مجھے صرف اللہ کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اسی اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے. لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کو تو عقیدہ یہ ہوتا ہے. تم نے کہاں سے لا الہ سیکھ لیا جس کے ساتھ تمہیں یہ فری کی چیزیں مل رہی ہیں؟ ایک یہ بات ہو گئی. دوسری بات دیکھیے گا، کئی ایسے کام ہیں یہاں گن گن کے آپ کو بتاؤں، اللہ کی قسم آپ دھاڑے مار کے روئیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اور یقین کیجئے اس طرح کی باتیں پڑھتے سنتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ اگر اس طرح کا جملہ منہ سے نکالتے ہوئے اللہ کا عذاب آ گیا تو کیا بنے گا. اور لوگ دن رات کر رہے ہیں. دوسری بات نوٹ کیجئے گا، وہ کام معاشرے کے اندر عام ہیں جو کلمہ پڑھنے والے کر رہے ہیں. کسی مخصوص قبر کی مٹی لے کے آئیں گے، اس کو بیمار کو کھلائیں گے، اس کو اپنے گھر کے کونوں میں بہائیں گے. مخصوص قبر کی مٹی، کیا فائدہ اس کا؟ تاکہ برکت ہو، تاکہ بیمار کو شفا ملے. اس مٹی کے ذریعے سے وہ مریض کو کھلائی جاتی ہے اور اپنے گھر کے اندر اس کو جو ہے وہ کونوں میں بکھیری جاتی ہے. اور کسی قبر کے قریب موجود درخت کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھا جاتا ہے. کبھی اس کے اوپر دھاگے لٹکائے جاتے ہیں، کبھی اس کے اوپر جو ہے وہ چابیاں باندھی جاتی ہیں. کبھی دیکھا آپ نے؟ بڑی ویڈیوز وغیرہ آتی ہیں. کبھی کپڑے لٹکائے جاتے ہیں. مسلمانوں کیا ہو گیا تمہیں؟ تمہارا عقیدہ تو بڑا مضبوط تھا. تمہارے تو رول ماڈل بلال تھے کہ جن کو تپتی ریتوں پہ بھی لٹایا تھا، کبھی بھی اف نہیں کہا، کبھی بھی ایمان سے نہیں ڈولے. تمہارے رول ماڈل تو آل یاسر ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی لیکن کلمہ پہ آنچ نہیں آنے دی. تم یہ چند ٹوٹکوں کی خاطر اپنے رب کو ناراض کر رہے ہو، اللہ کی جہنم خرید رہے ہو. یہ حال ہے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ اس زمانے میں بھی تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
غزوہ حنین کے لیے جا رہے تھے، اور آپ کو پتا ہے غزوہ حنین میں کئی ایسے لوگ تھے جو ابھی کل مسلمان ہوئے تھے، جن کو ابھی پوری طرح ایمان کی ڈوز اور تربیت نہیں ملی تھی، جن کے عقیدے ابھی مضبوط نہیں تھے۔ جب غزوہ حنین جا رہے تھے، رستے میں مشرکین کا ایک درخت آتا ہے جس کو ذات انوات بولتے ہیں، مشرکین کا درخت۔ ان لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ کبھی بھی جنگ پہ جاتے ہوئے اپنا اسلحہ، تلواریں، تیر وغیرہ کچھ لمحے کے لیے اس درخت پہ لٹکا دو، اس کی تاثیر اور برکت ایسی ملے گی کہ بعد میں جب جنگ میں جاؤ گے تو اللہ تمہیں فتح دے گا۔ یہ ان کا عقیدہ، یہ ان کا نظریہ۔ یہ رسول اللہ کے ساتھ نئے مسلمان آپ کو روک کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درخت تو مشرکین کا ہے، ہمارا نہیں، یعنی اتنا ان کو پتا ہے کہ ہمارا نہیں ہے، مشرکوں کا ہے۔ لیکن ہماری گزارش یہ ہے کہ ہمیں بھی کوئی ایسا درخت بنا دیں، یہاں پہ کوئی لگا دیں یا بتا دیں، ہمیں متعین کر دیں کہ جہاں ہم اپنا اسلحہ لٹکائیں تو ہمیں بھی فتح ملے۔ رسول اللہ نے ایک چونک کے کہا، کیا ہو گیا تمہیں؟ تم تو وہی بات کہہ رہے ہو جو حضرت موسیٰ کو کہی گئی تھی، کہ حضرت موسیٰ جب اپنی قوم کو لے کر نکلے تھے ایک جگہ سے، ایک قبیلے کے پاس سے گزرے، وہ بت رکھا ہوا اس کی پوجا کر رہے تھے، تو لوگوں نے، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا، موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمیں بھی ایک مورتی بنا دے جس طرح ان کی مورتی، تاکہ ہم بھی ان کو پوجیں۔ نبی اسلام نے کہا تم بھی مجھ سے اسی طرح کا سوال کر رہے ہو جیسا بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے پوچھا تھا، کیا تم اللہ کے ساتھ اور کو شریک ٹھہراتے ہو؟ یعنی ایک درخت کیسے تمہارے لیے برکت کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ ایک درخت کیسے تمہارے لیے نفع نقصان کا مالک بن سکتا ہے؟ مسلمانوں ان لوگوں کو پکڑو، جھنجھوڑو، ہلاؤ ان لوگوں کو کہ جو درخت ڈھونڈتے ہیں تاکہ وہاں پہ تالے لٹکائیں، درخت ڈھونڈتے ہیں وہاں پہ چابیاں باندھیں، وہاں پہ کپڑے لٹکائیں تاکہ ہماری مرادیں پوری ہوں۔ یہ بھول گئے، انہوں نے رسول اللہ کی سنتوں کو بھلا دیا، انہوں نے اللہ کی قسم اللہ کا قرآن نہیں پڑھا، اگر اللہ کا قرآن پڑھا ہوتا تو ان کو پتہ چل جاتا کہ اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کرنے پہ آئے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اگر اللہ تمہیں رسوا کرنے پہ آئے تو کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ جس کا یہ عقیدہ ہو وہ اس طرح کے ٹوٹکوں میں نہیں پڑتا۔ اگلی بات دیکھیے، یہ وہ لوگ ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، جو کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے۔ اور اگر ایک اور بات، اکثر ویڈیوز آتی ہیں، کئی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، قبر کو چوما جاتا ہے، قبر کے آگے جھکا جاتا ہے، اس کو سجدہ کیا جاتا ہے، اور میں اللہ کی کبریائی کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ کام کوئی ملحد نہیں کرتا، یہ کوئی سیکولر نہیں کرتا، یہ وہ کرتا ہے جو نمازوں میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے، یہ وہ کرتا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، جو کلمہ شہادت کی گواہی دیتا ہے۔ یہ حال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حبشہ کے کلیساؤں کا ذکر کیا گیا کہ اس میں مورتیاں ہیں، تصویریں ہیں، مجسمے ہیں۔ نبی اسلام نے فرمایا اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے درمیان کوئی بھی نیک بندہ فوت ہو جاتا، او العبد الصالح، کوئی بھی نیک آدمی، بنوا علی قبرہ مسجدہ، اس کی قبر پر سجدہ گاہ بناتے، اس کی قبر پر سجدہ کرتے، وصوروا فیہ تلک الصور، اور اس کی تصویریں بناتے، لٹکاتے، اولئک شرار الخلق، یہ قوم کے پوری دنیا میں سب سے بدترین لوگ ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے آخری ایام میں تھے، آپ وہ حدیث پڑھیے، اور کہیں سے نہیں، رحیق المختوم سے پڑھ لو، رسول اللہ کے آخری دن آپ بار بار ممبر پہ آتے، ایک ہی بات کرتے، ایک ہی بات، اے لوگوں میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، لا تجعلوا قبری مسجدہ، اور بار بار کہتے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، اللہ لعنت کرے یہود و نصارہ پر کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ اور آج بڑی معذرت کے ساتھ، ہمارا معذرت کیوں کر رہے ہیں؟ یہ لوگ اللہ کی توہین کریں،
اللہ کے حقوق کی حق تلفی کریں، اللہ کے حقوق سلب کریں اور ہم ان سے معذرت کریں؟ نہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کریں گے۔ یہ نظریات غلط، یہ عقیدے غلط۔ پتہ چلتا ہے حج کر لیا جناب نے، عمرہ کر لیا ہے جناب نے، اور فون کرتے ہیں میں نے حج عمرہ کر لیا ہے، فلاں جو بزرگ ہیں محترم لاہور والے یا کہیں سے والے، ان کی قبر پہ میرے نام کی ایک دیگ دے آؤ، ان کے طفیل مجھے عمرے کی سعادت ملی ہے، ان کے طفیل مجھے حج کی سعادت ملی ہے۔ ابے جاہل، تمہیں پتہ ہی نہیں حج کروانے والا کون؟ اللہ۔ حج سے رکوانے والا بھی اللہ۔ اگر اللہ حج کروانے پہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مالک بنا دیتا ہے، فتح مکہ ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ روکنے پہ آئے تو حدیبیہ سے واپس بھجوا دیتا ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کی اتھارٹی، یہ اللہ کے اقتدار، یہ اللہ کی قدرت اور قوت۔ اس لیے بھول ہوگی تم سے، تمہیں عقیدہ ہی سمجھ نہیں آیا۔ اور اگر عقیدہ سمجھ نہیں آیا تو ذرا بات سن لیے گا، نوٹ کر لیجیے گا۔ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر؟ 5 چیزوں پر۔ سب سے پہلے نماز کی بات کی نہیں، روزے کی نہیں، حج کی، زکات بعد میں آئیں گے۔ پہلے کہا شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ اس پہلے سیمسٹر میں پاس ہوگے تو اگلی کلاس میں جاؤ گے۔ ابھی بھائی آپ نے اگر میٹرک ہی نہیں کیا تو میڈیکل میں داخلہ کیسے مل جائے گا آپ کو؟ اس لیے جب کلمہ شہادت میں اگر فیل ہو گئے تو اگلی کہانیاں تو بہت دور کی بات ہے، اگلے چیپٹر جو ہیں وہ بہت لمبے ہیں اور اگلے مرحلے بڑے مشکل ہیں۔ پہلے کلمہ ہے، پہلے شہادت ہے۔ جب اس کلمہ اور شہادت میں جب پاس ہوں گے پھر اگلی بات ہوگی۔ یہیں تک بس نہیں ہے، ہمارے ہاں کچھ لوگ اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے، اپنی تقدیر کے فیصلے سننے کے لیے مختلف لوگوں کے پاس جائیں گے، کاہنوں کے پاس، نجومیوں کے پاس۔ کوئی چیز گم ہو گئی، اس کے ٹیوے لگوانے کے لیے جناب بتائیے کدھر ہے، حالانکہ اس بندے نے وہ چیز کبھی دیکھی نہیں، وہ بتا رہا ہوتا ادھر گئی، حالانکہ اس نے کبھی وہ چیز دیکھی بھی نہیں، اور یہ لوگ اس کو مان رہے ہوتے ہیں۔ پامس کے پاس جاتے ہیں، اپنی قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں اور آئندہ آنے والے واقعات کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ میری شادی کب ہوگی، نوکری کب لگوں گا، اور یہ کاروبار شروع کرنے لگا ہوں، منافع ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اس طرح کے بات، اس طرح کی چیزیں ان کو پتہ ہی نہیں، قرآن نہیں پڑھا نا۔ کل کہہ دیجئے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، زمین و آسمان میں غیب جاننے والا اگر کوئی ہے تو صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ تم نے سمجھا یہ ہاتھ دیکھنے والا غیب جانتا ہے، تم نے سمجھا یہ نجومی غیب جانتا ہے، تم نے سمجھا یہ پامس جو ہے غیب جانتا ہے، تم نے اس کے عقیدے، اس کی سوچ اور اس کی بتائی ہوئی باتوں پر یقین کر لیا۔ یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ کلمہ پڑھ کے بھی شرک کرنے والا۔ نبی اسلام کی حدیث ہے، نوٹ کیجئے گا، من اتی عرافا، جو کسی کاہن یا نجومی کے پاس گیا، فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، جو اس نے اسے کسی چیز کے بارے میں پوچھا، صرف پوچھا، فرمایا کہ 40 دنوں تک اس بندے کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ اور اگر صرف پوچھنے کی بات ہے، اگر اس کی تصدیق کر لی، فرمایا کہ فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد، اگر اس نے اس کی تصدیق بھی کر دی، جناب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں مانتا ہوں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، نبی اسلام نے فرمایا اس نے میری لائی ہوئی ساری شریعت کا انکار کر دیا۔ یہ چھوٹی بات ہے کوئی؟ اور آج لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، چیزیں وہی ہیں، کہانت، نجومی اور پامس چیزیں وہی ہیں، لیکن باہر لکھا جاتا ہے استخارہ سنٹر۔ کیا لکھا جاتا ہے؟ استخارہ سنٹر۔ کیا ہم استخارہ کرتے ہیں؟ حالانکہ استخارے کا تعلق دوسرے کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ میں استخارہ کروں گا اپنے لیے، آپ استخارہ کریں گے اپنے لیے، میں کسی دوسرے کے لیے استخارہ نہیں کر سکتا، کیونکہ جو میرے دل میں تصدیق آئے گی، اطمینان آئے گا، وہ میرے دل میں آئے گا۔ دوسرا کوئی جو ہے میری جگہ پہ استخارہ نہیں کر سکتا۔ احادیث پڑھیے اور ان کا مطالعہ کیجئے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل شریعت کیا ہے، اصل اسلام کیا ہے۔ اور پھر کلمہ کو لوگ یہ بھی کام کرتے ہیں، کبھی ماں کی قسم، کبھی ابا کی قسم، کبھی جو ہے تیرے سر کی قسم، کبھی میرے سر کی قسم، کبھی اس کی قسم، کبھی اس کی قسم۔ رسول اللہ نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا۔ یہ قسمیں اٹھانے والا کون ہے؟ کلمہ کو
لا الہ الا اللہ پڑھنے والا اور محمد الرسول اللہ کی گواہی دینے والا، ہمارے ہاں تو مشہور ہے یہ قسمیں اٹھانا، جبکہ یہ صریح اور واضح شرک ہے۔ اور اگر آپ مجھے تھوڑی سی اجازت دیں، آپ دن رات نعتیں ایسی سنتے ہیں، نظمیں ایسی سنتے ہیں کہ جن کے اندر شرک ٹپک رہا ہے، چھلک رہا ہے، اور وہ نعتیں پڑھنے والا، نعتیں سننے والا وہ ہے کہ جو کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے، کلمہ شہادت پڑھ کے، اور اس کے عقیدے دیکھیے، اس کی سوچ دیکھیے، کہتا ہے بردو جولی میری یا محمد، لوٹ کر نہ جاؤں میں خالی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جولی بھرنے والا کون؟ اللہ۔ تم کس سے جولیاں بھروا رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کہا گیا تھا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، خزانوں کا مالک صرف اللہ ہے۔ لیکن یہ عقیدے، یہ نظریے، یہ تم کہاں سے لے آئے؟ اور نعتیں دن رات ہم سن رہے ہیں، کسی کو فون کریں آگے سے وہ بیل لگتی ہے اور اس میں سنائی دیتا ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ کرم کس کا؟ اللہ کا۔ تم نے کرم کس کا سمجھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اللہ کے ایک بندے اور رسول تھے، اور یہ ہے کہ اللہ کی وحی کے تابع تھے اور ہمارے لیے رول ماڈل تھے، ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی، ہر کمال کی نسبت کرنی ہے تو اللہ کی طرف۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس ملکہ بلقیس کا تخت آیا تو نہیں کہا کہ میرا کمال ہے، بلکہ کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے جب دیوار بنائی، یہ نہیں کہا کہ میرا کمال، میرے نام کی تختی لگائی جائے، رہتی دنیا تک میرا نام جگانا چاہیے، نہیں، بلکہ کہا ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تخت پہ بیٹھے ہوئے، بھائیوں نے کہا کیا اللہ نے تجھے کمال دیا ہے؟ کہا نہیں، میرا کمال انہ من یتقی ویصبر قد من اللہ علینا، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے، یہ اللہ کی طرف نسبتیں ہو رہی ہیں، تم کیا کہتے ہو؟ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ یہ نظریہ کسی موحد کا نہیں، یہ نظریہ نہ رسول اللہ کا تھا نہ صحابہ کا تھا۔ کسی صحابی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ آپ کی طفیل ہے، آپ کا ہی سب کچھ دیا ہوا ہے، آپ کا ہی سارا کرم ہے۔ اور پھر ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، میں نے ایک صاحب کو فون کال لگائی اور وہ ان کو شاید نہ پتا ہو، لیکن آگے سے جو اب نعت سننے کو ملی، جو نظم سننے کو ملی، کیا تھا؟ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، دعاؤں کو سننے والا کون؟ اور یہ تو بچے کو پتا ہے دعا سننے والا اللہ ہے، تمہیں کہاں غلط فہمی ہوئی؟ تم کہتے ہو، کس کو کہہ رہے ہو دعا سننے والا؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو تکلیف کو دور کرتا ہے جب کوئی پکارنے والا اس کو پکارتا ہے؟ ویکشف السوء، کون ہے جو اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی ہے؟ کوئی قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے ہو جو تم جو ہے وہ نصیحت حاصل کرتے ہو، بہت تھوڑے ہو جو تم لوگ جو ہے وہ نصیحت پکڑتے ہو۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری، یہاں وقت نہیں ہے، کئی ایسی نعتیں آپ دن رات سنتے ہیں، دن رات جو ہے وہ آپ کو سننے کو ملتی ہیں، مزے لے کر لوگ سن رہے ہوتے ہیں، جبکہ ان کے اندر شرک واضح طور پر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ مسلمانوں اپنے عقیدے کو سنبھالو، یہ ہماری صدی ہے، یہ ہمارا زمانہ ہے، عقیدہ توحید کی حفاظت ہم نے کرنی ہے۔ اگر ہم سوئے رہے اور ہم نے غفلت برتی تو آئندہ نسلوں تک توحید کون منتقل کرے گا؟ اپنی نسلوں کو توحید کون سکھائے گا؟ بہرحال یہ چند چیزیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، لوگ اکثر ایسے ہیں جو ایمان لانے کے باوجود بھی شرک کرتے ہیں، کلمہ پڑھ کے بھی شرک۔ جیسے آخری بات سنیے، جیسے کسی کہنے والے نے کہا کرے غیر گر بدھ کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جو کہ آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، ستاروں پہ مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پہ کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، شہیدوں سے جا کر مانگیں دعائیں، مزاروں پہ دن رات منتیں چڑھائیں، نہ توحید میں کچھ اس سے خلل آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ یہ ہماری صورتحال ہے کہ کلمہ پڑھا ہو اس کے بعد جو مرضی کرتے جاؤ،
ایمان اسی طرح، توحید اسی طرح. اس لیے اس آیت کو پلے سے باندھ لیجئے. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. کلمہ پڑھ کے بھی اگر شرک کیا، اس کلمے کا کوئی اعتبار نہیں، کوئی ویلیو نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.